یہ بابرکت ایام ہیں اور ان میں جہاں بہت سارے واقعات تاریخ عالم میں ملتے ہیں، وہاں ایک بڑا سانحہ بڑا افسوسناک واقعہ جس کا تعلق حضرت سیدنا امام ابی مقام حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ببرکات آپ کے ساتھ متصل واقعہ ہے، جس کو ہم واقعہ کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں محرم الحرام کے حوالے سے یہ دن ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل دن ہے، اور وہ شخصیت جو ہے بہت بڑی عظمتوں کی حامل شخصیت ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن پاک کی ذات ببرکات ہو، حضرت سیدنا امام حسین پاک کی ذات ببرکات ہو، اہل بیت اطہار ہو، ان کا مقام و مرتبہ ہم بہت سارے مواقع پر بیان کرتے رہتے ہیں، اور ان دنوں میں خاص طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے، حضور کے اہل بیت اطہار ان کا پیار ہمارے دلوں میں آتا ہے، اور تیسری جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جد و جہد اور ان کا عمل دیکھ کر ہمارے دلوں میں بھی حوصلہ اور عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی اصل مقصد ہونا چاہیے کہ ہم ان کی سیرت سے، ان ضوابط مقدسات کے اخلاق عالیہ سے کچھ نہ کچھ سبق سیکھیں، کچھ پیغام سیکھیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین پاک کی ذات ببرکات آپ کے جو پیغامات ہیں ان میں سے ایک دو چیزیں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کی جو صفات عالیہ ہیں وہ شروع سے ہی واضح ہیں۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے آنے سے پہلے آپ کا ذکر موجود تھا۔ امام حسین پاک کی ذات ببرکات کی یہ حضور کی سیرت سے مماثلت ہے کہ امام حسین پاک بھی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے آنے کا ذکر پہلے موجود تھا۔ ابھی آپ تشریف نہیں لائے تھے۔ ویسے آپ کی جب ولادت ہوتی ہے امام حسن کے بعد، تو آپ کی جو مدت ولادت ہے، جتنا عرصہ آپ رہے بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دامن اقدس مقدس میں، تو وہ 6 ماہ ہے۔ یعنی آپ حضرت امام حسن سے 7 ماہ 20 دن چھوٹے ہیں، عمر میں 7 ماہ 20 دن آپ ان سے چھوٹے ہیں۔ یعنی بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا اسی فوراً طور کے بعد، اس کے بعد جو آپ کا ولادت باسعادت ہے وہ صرف اتنا عرصہ ہے۔ تو یہ 6 ماہ کے اندر آپ کی ولادت باسعادت، یہ پہلے دور میں جس ہستی کو یہ برکت ملی ہے اس ہستی کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ کے عظیم نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو ان کا بھی وہ 6 ماہ کا عرصہ ہے جس میں ان کی ولادت ہے، اور امام حسین پاک کا بھی وہی عرصہ ہے۔ وہ بھی راہ خدا میں شہید ہوئے، امام حسین پاک کی راہ خدا میں شہید ہوئے، اور ان کے لیے بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات کے لیے، اور آپ کی ذات ببرکات بھی خالص اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات کے لیے آپ کی ساری جد و جہد۔ ابھی ولادت نہیں ہوئی، حضرت ام فضل جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی، حضرت عباس کی اہلیہ محترمہ، حضور کی چچی جان، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بہت پریشان ہوں، بہت خوفناک خواب دیکھا ہے میں نے۔ تو حضور نے فرمایا چچی جان کیا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے بڑا خطرناک اور خوفناک خواب دیکھا، آپ کے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا، میں بہت گھبرا گیا۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو بہت برکت والا خواب ہے، بہت برکت والا خواب ہے۔ حضور اس میں کیا برکت والی چیز ہے آپ کو نظر آئی؟ تو حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ کریم ان کو ایک بیٹا عطا کرے گا جو تیری گود میں کھیلا کرے گا۔ امام بہقی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔
محدثین بیان فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت خواب میں فضل کو آیا تھا، تبھی بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی والدہ سے نکلی، اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ ولدت فاطمہ غلاما، وہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوگا بی بی پاک فاطمہ زہرا کے۔ آج ابھی تک لوگ شک میں ہیں کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، کسی کو خبر نہیں ہو۔ تو میں نے کہا اس کو تو دیکھ لیتے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹی ہوگی، حضور نے فرمایا غلام ایک بیٹا پیدا ہوگا، سبحان اللہ، اور جو بیٹا پیدا ہوگا وہ کس کی گود میں کھیلے گا، حضور نے یہ بھی بیان فرما دیا۔ اسے غیب نہیں کہتے تو اور کسی کو کہتے ہیں؟ میرے سرکار نے یہاں پہ دوسری حدیث بھی ہے اس کے ساتھ، جب ابھی امام حسین پیدا نہیں ہوئے تھے آپ کا تذکرہ پہلے آ گیا، ایک آنے والا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک بھی ہے، وہ حضرت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا برکتوں والا، آپ کے فضائل و کمال میں آتی ہے۔ تو جناب جبریل امین جو ہے انہوں نے بتا دیا کہ حضور آپ کی امت اس ہستی کو شہید کر دے گی، اگر اجازت دیں تو میں وہ مٹی بھی ڈالوں۔ حضور نے اجازت دی تو وہ خاک کربلا بھی لے آئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ کو وہ مٹی عطا کی، اور ساتھ کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مٹی خون بن جائے گی، فاعلمی ان ابنی ھذا قد قتل، جس دن یہ مٹی خون بن جائے تو اے ام سلمہ تم جان لینا آج میرا یہ بیٹا شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے بھی بوتل میں رکھ دی۔ محدثین نے یہ بھی یہاں پہ وضاحت کی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس طرح کی راز کی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے، مگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی اور کسی زوجہ کو نہیں دی، وہ دی تو ام سلمہ کو دی۔ ام سلمہ کو کیوں دی؟ باقی کسی بیوی کو کیوں نہ دی؟ اس لیے کہ میرے حضور کی نگاہ یہ جانتی تھی کہ جس وقت میدان کربلا میں میرا یہ بیٹا امام حسین شہید ہوگا، میری ازواج مطہرات میں اس وقت جو ہستی موجود ہوگی میری بیویوں میں، اس ہستی کا نام حضرت ام سلمہ ہے۔ تو یہ نگاہ مصطفیٰ کی جس کو جا کر حضور نے انہی کا انتخاب کیا، اور جو مٹی ہے وہ بوتل بھی حضرت ام سلمہ کو عطا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ان سے بہت پیار کرتے، ان کے بوسے لیتے، ان کی زبان چوستے، اپنی زبان میں ان کے منہ میں ڈال دیتے، اور یہ حضور کی زلفوں کے ساتھ کھیلا کرتے، حضور کے قدموں کے اوپر سواری کرتے۔ اتنا مقام ہے کہ حالت نواز میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو اپنے قدموں سے گرنے نہیں دیتے، اور دوران خطبہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر جا کے ان کو اٹھا کے لے کے آتے ہیں، اور پھر حضور فرماتے ہیں عقیق ہوا لبیتی بالحبی، میرے اہل بیت اطہار سے میری وجہ سے محبت کرو۔ ایک مقام پر حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے میری وجہ سے محبت کرو، دوسرے مقام میں فرمایا میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کیا کہ سب محبتوں کی اصل اور بنیاد وہ نبی پاک کی ذات اور اللہ کی محبت ہے، اور حضور کی محبت کو اول سمجھ کے پھر سب سے محبت کرنا، اور حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنا، یہی بنیادی سبب ہے۔ اور تیسری جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں اصل وہ کردار سے متعلق ہے۔ دیکھیں آج ہم سب اس بات پہ تو جمع ہو جاتے ہیں کہ عید یا ختم شریف دلوانا چاہیے، لنگر کا اہتمام کرنا چاہیے، اور امام حسین پاک کو یاد کرنا چاہیے، ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی ذکر کے باتیں وہ کہتے ہیں ساتھ پیٹنا بھی چاہیے، چھریاں بھی مارنی چاہیے، زنجیریں بھی مارنی چاہیے۔ ہمیں کو پوچھتے ہیں آپ کو بھی یہ کام کرتے ہیں امام حسین کی محبت میں، تو ہم کہتے ہیں امام حسین پاک کا درس صبر کا درس تھا، اور جو اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے یہ تشدد کا درس ہے، قرآن کا یہ درس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. تو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو، یہ قرآن کی آیت کی روح سے منع ہے. اور پھر اپنے آپ کو تکلیف کرتے ہوئے مار دینا، اور بہت سے لوگ اس طرح مرتے ہیں. تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، خود آیت اللہ خامنائی جو اس وقت سپریم کمانڈر ہے ایران کا، اس کی کتاب میرے پاس موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو اس طرح اپنے آپ کو مارتا ہوا مر جاتا ہے تو وہ خودکشی ہے، اور خودکشی اسلام میں حرام ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خودکشی کو بڑی آگے کی یہ چیز ہے نا، گناہ والی حرام. حضور نے تو فرمایا ہے کہ جو غسل کرتا ہے کہ اپنے کسی کا کوئی حصہ کاٹتا ہے، حضور نے کہا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر اس سے بھی آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، حضور کے سامنے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان شہید ہوتے ہیں. میدان احد میں کتنے حضور کے اجزاء و اقربا شہید ہوتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اشک بہاتے ہیں. امام حسین کو یاد کر کے اشک بہائیں، یاد کریں، مگر حضور نے یہ درس نہیں دیا. خود امام حسین کو آپ کے خطبات، میرے پاس پوری کتاب ہے اتنی موٹی، خطبات سیدنا امام حسین، آپ نے مکہ مکرمہ سے چلتے ہوئے کربلا تک، مدینہ منورہ سے لے کر کربلا تک، جہاں جہاں بھی جو خطبہ لیا وہ سارے خطبات اس میں موجود ہیں. اس پہ ہم نے کچھ ٹی وی پروگرام بھی کیے تھے امام حسین کو آپ کے خطبہ. تو امام حسین پاک نے آخری رات کو خطبہ دیا تھا. اس خطبے میں امام حسین پاک نے اپنے بچوں کو، اپنی بہن کو، اپنے حصہ کو یہ درس دیا تھا کہ تم نے اپنے چہرے کو پیٹنا نہیں، تم نے صبر کرنا ہے، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے. بڑا تشقی جلود، اپنے گریبان کو نہیں پاڑنا، بڑا اپنے چہرے کو پیٹنا نہیں ہے، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے، پردے کا خیال رکھنا ہے. تو یہ آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ میک اپ کر کے پورے تمام انتظام کے ساتھ مارکیٹنگ کے ذریعے آگے لوگوں کو اپنے جلوہ نمائی کرنا، اس کی ضرورت ہے. یہ بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے خواتین کا اپنے آپ کو مکمل ان کے لباس میں ڈالنا یہ بہتر ہے. ظاہر ہے ہر چیز شعور کی جگہ نہیں، جو ان پاک بیویوں کا درس تھا ہمیں وہی اپنانا چاہیے. تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم انہیں کا درس اپنائیں جو انہوں نے کربلا میں دیا تھا. اور امام حسین کا درس کیا تھا جو میں اصل بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اصل و سبب سنیے، وہ یہ ہے. ایک ہے امام حسین کا کردار، ایک ہے یزید ولید کا کردار. یہ دو کریکٹر ہیں، یہ قیامت تک چلیں گے. ہم نے اپنے اپنے گریبان میں دیکھنا ہے. ہم نعرے تو جو مرضی لگاتے ہیں، میں حسینی ہوں، تو یزیدی ہے، نعرے تو جو مرضی آپ لگائیں، ذرا اپنے گریبان میں دیکھیں کردار کے حوالے سے وہ صفات، وہ اخلاق جو امام حسین پاک کے ہیں، کیا وہ مجھ میں ہیں؟ ان کا کوئی عکس مجھ میں ہے؟ یا کہیں یزیدی جو صفتیں ہیں، یزیدی جو خصائل ہیں، کہیں میں ان کا شکار تو نہیں ہو گیا؟ اب امام حسین کے اخلاق کیا ہے؟ کان یصوم رمضان ویصلی. امام حسین پاک ساری زندگی آپ نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا. امام حسین پاک نے ساری زندگی کبھی نماز نہیں چھوڑی، آخری لمحات تک بھی نماز نہیں چھوڑی. امام حسین پاک نے کبھی سجدہ نہیں چھوڑا. امام حسین پاک نے کبھی حج ترک نہیں کیا. پیدل چل کے جو آپ نے، جو سواری پہ میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو پیدل چل کر پاؤں پر آپ نے حج کیے ان کی تعداد 25 ہے. 25 حج پیدل چل کے کیے. سخیوں میں بڑے سخی کا نام امام حسین. آپ کی چوکھٹ سے کبھی کوئی خالی نہ گیا، جو بھی آیا آپ نے اس کو لنگر کھلایا بھی، ساتھ دیا بھی. یہ امام حسین کا کردار ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بھی بنایا، عالم بھی بنایا، عامل بھی بنایا. آپ کو یہ تو یاد ہے کہ امام حسین پاک کا ہم نے جو ہے لنگر کا اہتمام
امام حسین پاک نے میدان کربلا کی آخری رات میں کسے کہا تھا باہر نکل کے اذان پڑھو؟ آپ کا بیٹا تھا نا شہزادہ علی اکبر، آپ نے کہا ان کو اذان پڑھو۔ تو کیا ہم نے اپنے بچوں کو اذان سکھائی ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو نماز سکھائی ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو دین کے قریب کیا ہے؟ اور پھر مشکل سے مشکل حالات میں صبر سب سے جو بڑی چیز ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ دیکھ کے دوں گا، مگر جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر بے حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جہاں نبی فرمائے ان اللہ مع الصابرین، ہم تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف، کبھی خوف سے، والجوع کبھی بھوک سے، ونقص من الاموال کبھی تمہارا مال چھین کر، والانفس والثمرات کبھی تمہارے بچے لے کر، تمہارا پھل لے کر، کبھی تمہاری جانیں لے کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور پھر اس مرحلے میں جو صبر کرنے والے ہیں پھر ان کو سلام ہے، ان کو بشارت ہے رب کی۔ آپ دیکھیں کسی کو رب نے آزمایا خوف کے ذریعے، کسی کو مال لے کر، کسی کو اولاد لے کر، کسی کو جان لے کر، کسی کو پھلوں کے ذریعے، کسی کو مال و متاع کے ذریعے، کسی کو عزت و جاہ کے ذریعے۔ میدان کربلا ایسی سرزمین ہے جہاں اللہ کریم نے سارے امتحان اکٹھے کر دیے، سارے امتحان امام حسین پاک میں اکٹھے ہیں، اور وہ امام حسین پاک کی ذات ہے جو ہر امتحان میں کامیاب ہوگا، ہر مرحلے میں کامیاب ہوگا۔ اور جو صبر کرنے والے ہیں رب ان کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، جو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ یاد رکھیے امام حسین پاک کے جہاں اور بہت سارے خصائص و امتیازات ہیں ان میں ایک یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، برکتیں، سب چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ایک صبر والا ہے بہت بڑا، اور وہ جو آپ کا وصف ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور وہ ہے باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانا۔ یہ امام حسین کے اخلاق میں عظیم بات ہے، آپ نے کمپرومائز نہیں کیا۔ دیکھیں نماز بھی آج ہم پڑھتے ہیں، باقی چیزیں بھی ہم کر لیتے ہیں، تسبیح بھی چلا لیتے ہیں، تہجد گزاری بھی ہے، مگر جب کبھی کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات ہوتی ہے یا اس کے خلاف سیدھی بات کرنے کی، تو اس وقت ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ تو یہ امام حسین پاک کا درس ہے اور ان کی زندگی کا یہ خوبصورت پہلو ہے، آپ وہاں پر ڈٹ گئے اور اس طرح ڈٹے جس طرح کائنات میں کوئی نہیں ڈٹ سکا۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے بھی ولی تھے، ان اصحاب کا قرآن مجید میں ہے، وہ اصحاب کا، تو جب بادشاہ نے بلایا ان کو اپنے دربار میں تو کیا کہا کہ بھائی ایک ہفتے کا تمہارے پاس ٹائم ہے، ہفتے کے اندر اندر تم نئے جس مذہب پہ گئے ہو چھوڑ کر واپس آ جاؤ اور میری پوجا کرو، ورنہ یہ جس طرح میں نے لاشیں یہاں لٹکائی ہیں تمہاری لاشیں بھی لٹکا دوں گا۔ تو وہ لاشیں لٹکتی دیکھ کر دل ہل گئے اور واپس جا کے انہوں نے کہا اگلے ہفتے ہم آئے کہ بادشاہ ضرور کرے گا، ہم یوں کریں ملک چھوڑ کے نکل جائیں۔ تو وہ ملک چھوڑ کر ایک غار میں چلے گئے، اس غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی، بادشاہ کے سامنے نہ آئے، غار میں پناہ لے لی اور رب سے کہا یا اللہ ہمارا دین بچا۔ یہ بھی بہت بڑا کام ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ہمارے کچھ بندے جو ہیں اس پہ بھی کہتے ہیں کہ آپ سائڈ پہ ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کافر ہو گئے۔ اللہ کے وقت آپ اتنی جلدی کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے۔ کفر کا بس دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ ذرا فقہ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں نور الالباب، وہ ایک ہوتے ہیں اصحاب عزیمت اور ایک ہوتے ہیں اصحاب رخصت۔ ایک ہوتے ہیں اصحاب رخصت، وہ اس میدان میں بادشاہ کے سامنے ٹکرا تو نہ سکے، مگر آپ نے ایمان بچا کے سائڈ میں تو نکل گئے نا، ایمان تو بچ گیا اور اللہ نے ان کو ولی ہونے کا ٹائٹل بھی دے دیا، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد ایک پورے ملک کو اسلام کی دولت عطا کر دی اور پورا ملک ان کی وجہ سے مسلمان ہو گیا، اور ان کا ایمان پھر اس پہ ان کا ایمان و یقین پھر کامل ہو گیا۔ ان
امتیازی حیثیت ہے. جس طرح سارے ٹرین کے چک کے لوگ ہیں ان میں ایک نمبردار ہے، وہ اس کی امتیازی پوزیشن ہے. تو امام حسین پاک کا اور وہ جو اصحاب کہف والے ولی ہیں ان میں مشترک بات تو یہ تھی کہ وہ بھی دین کے لیے گھر سے نکلے تھے، امام حسین پاک بھی دین کے لیے نکلے تھے. ان کا مقابلہ بھی وقت کے ظالم بادشاہ کے ساتھ تھا، امام حسین پاک کا مقابلہ بھی وقت کے ظالم بادشاہ کے ساتھ تھا. ان کے لیے بھی بہت بڑی پریشانی تھی، ان کے لیے بھی بہت بڑی پریشانی تھی، مگر جو اصل سبب ہے وہ یہ کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کے چھپ گئے. مگر امام حسین پاک کی ماں بھی امتیازی خصوصیت یہ ہے، آپ کسی غار میں جا کے چھپے نہیں، کربلا میں جا کے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور نانا کے دین پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور بتا دیا کہ وہ پہلے دور کے ولی تھے، میں مصطفیٰ کریم حضور کا نواسا. یہ امتیازی خصوصیات ہیں، یہ وصف ہے امام حسین پاک کہ باطل کے سامنے جھک کے. اور میرے سرکار نے فرمایا افضل جہاد، جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں، جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں، مگر جہاد کی قسموں میں جو سب سے افضل جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد وہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ہے. تو اصل سبب سمجھیں، اصل اس پورے سینیریو میں جو سمجھنے والی چیز ہے وہ سمجھیے کہ امام حسین نے کیوں کہا میں نے تیری بیعت نہیں کرنی، میں قربانی دے دوں گا، بچے قربان کر دوں گا، سب کچھ میرا لٹتا ہے چلا جائے، میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ سمجھنے والی بات ہے. آج کے دور میں یہ بات بہت سمجھنے والی ہے. جزید کے اندر کون سی بری صفتیں ہیں؟ جزید کی بری صفتیں یہ تھی کانا یشرب الخمر، وہ شراب پیتا تھا. اور ایک ہوتا ہے گھر میں چھپ کے شراب پینا، وہ دربار میں بھی پیتا تھا اور اتنا بدبخت تھا وہ خانے کعبے کے سین میں بیٹھ کے پیتا تھا. یعنی ایک ہوتا ہے گناہ کر کے شرمندہ ہونا، گھبرانا خوف سے، وہ تو بچ جائے گا کیونکہ اس کو ڈر تو ہے نا، وہ اس سے وہ معافی. ایک ہوتا ہے گناہ پر فخر کرنا، یہ باقی ہوتا ہے اللہ، اسے رب نہیں معاف کرے گا. تو وہ بدبخت خانے کعبے میں جا کے اعلان میں شراب. اور ایک مرتبہ امام حسین پاک حج میں گئے تھے، وہ بدبخت پلایا تو اس نے امام حسین پاک کو بھی بوتل کا کہا کہ آپ بھی پیو. اتنا بدبخت زنا کرتا. ایک ہوتا ہے زانی، گناہ گار ہوتا ہے مگر آنے علم موجود ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے مگر بندہ کافر نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی محارم کے ساتھ گناہ کرے گے، محارم یعنی وہ رشتے جو اس پہ حرام ہیں، تو ان حرام رشتوں کو یہ حلال سمجھے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. یہ بدبخت جو ہے جو محرم رشتوں کے ساتھ یہ گناہ کرتا. کتے جو ہے کتوں کو آپس میں لڑاتا تھا، باندر نچاتا تھا اور فحاشی کی محفلیں برپا کرتا تھا. رقص و سرود، ڈھول ڈمکے، یہ اپنے دربار میں گانے والی عورتیں ان کو بلا کے غزلیں ان کے وہ پروگرام کرواتا تھا، اپنے دربار میں ان پہ پیسے نشان کرتا تھا. اور اس میں وہ قومیں روپ کے ان کے وہ بھی بدبخت ان میں کس کے اندر وہ بھی برائی موجود تھی. یعنی برائیوں کا مجموعہ تھا. کیوں سمجھ لیں، ظالم تھا، ظلم بھی کرتا تھا، لوگوں کے حق بھی مارتا تھا، لوگوں کے حقوق غصب بھی کرتا تھا، گالیاں بھی دیتا تھا، شراب نوشی بھی کرتا تھا، فحاشی بھی کرتا تھا. یہ میں نے آپ دوستوں کے سامنے یزیدی مسائل سامنے رکھ دی. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے. یہ جو برائیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ ساری یزیدی کریکٹر کی علامات ہیں، یزیدی کریکٹر کی. اب اگر کسی میں یہ برائیاں موجود ہیں اور وہ نعرہ لگائے کہ میں حسینی ہوں، تو اس کے اندر ایک برائی اور ہے. کون سی؟ کہ وہ منافق بھی ہے.
کیونکہ وہ کرتوت تو سارے یزید والے کر رہا ہے، عمل تو سارے یزید والے کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو جھوٹ بول کے کہہ رہا ہے میں حسینی صف میں ہوں۔ حسینیت تو پاکیزگی کا نام ہے، حسینیت تو طہارت کا نام ہے، حسینیت تو ساری کی ساری شرم و حیا کا نام ہے، اور یزید کی تین خواصوں کا نام ہے۔ تو خبیث آدمی اپنے آپ کو امام حسین پاک کے ساتھ نہ ملا۔ یہ پاک کردار والے ہم لوگوں کا کام ہے کہ وہ کہیں ہم امام حسین پاک کے نوکر اور خادم ہیں۔ تو اپنے بچوں کو آپ یہ جو برے اخلاق ہیں، یہ جو برے کردار کی باتیں ہیں، ان سے آپ نے بچانا ہے۔ حسینیت یہی ہے، اپنے بچوں کو امام حسین پاک کے بچوں کے جو کردار ہیں اور ان کے خصائل ہیں اور ان کی جو خوبیاں ہیں یہ اپنانے کے لیے آپ تبدو شروع کر دیں، اور یزیدی جو فطرت کی باتیں ہیں ان سے بچائیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں کتنے کتنے سیکنڈل جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے حوالے سے بالکل لاپرواہ ثابت ہوتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس قدر منظم انداز میں منشیات کے گڑھ تعلیمی ادارے بن چکے ہیں، اور کھڑا در تیزی کے ساتھ بچے نشئی بنتے جا رہے ہیں، اور عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ مادیت کے لیے، چند نمبروں کے لیے لوگ اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ یہ مادیت کی دوڑ ہے، یہ ڈگریوں کا حصول اور نوکریوں کے لیے اس قدر نہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں۔ اور اصل حسینیت یہ ہے کہ اپنے دامن کو اور اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں، اپنے کردار کو پاک رکھیں۔ یہی درس امام حسین پاک ہے۔ تو دوستو میں آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، حضرت سیدنا امام حسین پاک کی ذات ببرکات آپ گزر رہے ہیں تو کچھ وہاں پہ موجود ہے، مزدور کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا امام حسین پاک سے کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، تو کسی نے کہا کہ وہ تو شہزادہ ہے جنت کا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا۔ امام حسین پاک آپ گھوڑے سے اتر آئے اور ان کے ساتھ نیچے بیٹھے اور ان کے ساتھ چند روپیے کراؤ کی، فرمایا میں نے تمہارے ساتھ کھانا کھا لیا، اب تمہارا بھی حق بنتا ہے میرے پاس آ کے کھانا کھاؤ۔ تو پھر ان مزدوروں کو آپ نے بلایا، فرمایا اب جب بھی تم نے کھانا کھانا ہے تم نے میرے گھر سے کھانا کھانا، اور اپنی بیوی زوجہ محترمہ کو فرمایا گھر میں جو کچھ بھی ہے آخری جی معافی بیٹی کی، تیرے گھر میں جو کچھ ہے نکال کے سب ان کے حوالے کر دیں۔ کس عظیم صحابی کا نام امام حسین، اور اس کردار کو اپنانے والا بندہ حسینی کہلا سکتا ہے، جس کی نماز ضائع نہ ہو، جس کے روزے ضائع نہ ہو، جس کی تہجد ضائع نہ ہو، جس کا قرآن مجید پڑھنے کا جو ہے اس میں تعطل نہ آئے، جس کی نگاہ پاکیزہ رہے، جو اپنے بچوں کو دین سکھائے، اپنے بچوں کو دین کا عالم بنائے۔ یہ حسینی کردار کی چیزیں ہیں، جس کو باقی لنگر وہ یہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ پہ کرتے رہیں، ان کی افادیت بھی ہے۔ ان کی افادیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو کم از کم تعارف ہو جاتا ہے کہ یہ کھانا جو بن رہا ہے یہ کس لیے بن رہا ہے۔ ہم اس قبیلے کے لوگ بھی نہیں ہیں، وہ ایک دوسرا ٹبر بھی ہے جو یزید کو پاک کرنے کے چکر میں ہے، اور اس کو رحمہ اللہ بھی کہتا ہے، اور اس کی شان میں کتابیں بھی چھاپ رہا ہے۔ وہ بھی بدبخت خارجی ٹولہ ہے، ناسبی، ہم ان سے بھی بچیں گے، اس لیے کہ میرے سرکار نے فرمایا ایک شخص اس نے بلی جو ہے ایک عورت نے اس کو باندھ دیا اور بلی پیاسی اس نے مار دی، تو اس وجہ سے وہ دوزخ میں عورت گئی۔ تو بلی کو جس نے پیاسا مارا وہ دوزخ میں گئی، جس نے نبی پاک کی اولاد کو پیاسا وہ بدبخت جو ہے یزید ولی، اس کے لیے جو گنجائش نگاہیں نکالتے ہیں، تو وہ بھی غیر فطری لوگ، ان کا تعلق بھی دین اسلام کے احیاء کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق بھی فرقہ واحد پھیلانے سے، اسلام سے ان کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا تعلق یہ ہے کہ ہمارے دل و جان امام حسین کی ذات ببرکات کے قربان، اور ہم ان کا مشن جو ہے وہ زندہ کریں، ان کا اصل جو پیغام ہے، اور وہ پیغام اسی صورت میں ہم زندہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے کردار کو پڑھیں، اپنے علماء کو سنیں، اپنے علماء کے ساتھ جڑیں، اپنے بچوں کو ان کے ساتھ جوڑیں تاکہ یہ دین سیکھیں، ورنہ یہ دو چار مجلس کی ادھر ادھر جا کے جس نے سن لی پھر اس کے بعد اس بچے کا بیڑا کر وہ تو بہت برباد ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھتے پھر کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہماری بات مانتا نہیں ہے، بھائی جب وہ ماننے کا وقت تھا تو پہلے اپنے بچے کو کسی عالم کے پاس بٹھاتے ہیں، وہ کسی بات وقت انجینئر
مدد کام آتی ہے اور بندہ دنیا سے بعد میں جاتا ہے، اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ پہلے جاری اور مرشد کریم کا سب سے بڑا کام ہی اپنے مرید پہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مرید دنیا سے جانے لگے تو اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہم بزرگوں کو مانتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں میں کلیئر کر دوں، ہم ان بابوں کو نہیں مانتے جو نشئی ہیں، جو بھنگی چرسی ہیں، جن کا تعلق یزیدی فکر سے ہے، جو بھی میں نے بیان کی نہ، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جن کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جن کا چہرہ سر سے لے کے پاؤں تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سنت کی عملی تصدیق ہے، ہم ان بزرگوں کو مانتے ہیں جن کا تقویٰ و طہارت اس اعلیٰ درجے کا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کھانا لے کے آئے حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں، حضور کھانا کھا لیں تو آپ نے فرمایا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ فرمایا یہ کھانا جو ہے خود مجھے بتا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ کھانا، تو کیا اس میں ملا کے لائے ہو؟ تو بابا فرید کو ان کے مرید خاص حضرت خواجہ نظام کا درج کرتے ہیں، بابا جی نمک ختم ہو گیا تھا لنگر کھانے میں، تو قریب کسی سے ادھارا مانگ کے نمک لائے ہیں، تو فرمایا لذت نفس کے لیے جو فقیر کسی سے جا کے کوئی چیز مانگتا ہے فرید کے نزدیک وہ حرام ہو، لذت نفس کے لیے، لذت نفس کے لیے قرض مانگنا فقیر کے نزدیک حرام۔ ہم تو ان بابوں کو ماننے والے ہیں جن کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، حضور آپ مغرب کے وقت آپ مہربانی کر کے دروازے بند کر دیا کریں، بابا صاحب ساری رات آپ کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور آدھی رات کے بعد تک بھی لوگ لائنیں بنا کے آپ کے پاس اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں، تو آپ کچھ وقت آرام کا بھی نکال لیں۔ تو بابا صاحب کہنے لگے نہ میرے دروازے بند نہیں ہو سکتے، میں اگر حالت نماز میں ہوتا ہوں اور کوئی بندہ کھڑا ہو اور اس کی میں مشکل کشائی نہ کروں، اس کی حاجت رفائی نہ کروں، مجھے رب کی نماز پڑھنے میں لطف ہی نہیں آتا جب تک میں اس آنے والے سائل کی مشکل کو حل نہ کروں۔ یہ خدمت خلق والے لوگ تھے ہمارے بابے، انہوں نے لنگر کھانے کھولے، انہوں نے ہر آنے والے کی مشکلیں حل کی، ان کے لیے دعائیں کی، ان کو نیکی کی طرف لگایا،